آج کی اس مجلس تکمیل قرآن کے صدر نشین محترم الحاج مکرم الدین بلال سیٹھ صاحب، صدر الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم، اور اس نورانی، روحانی اور عرفانی قرآنی مجلس میں تشریف فرما جامعہ سراج العلوم کی مجلس شورا کے رکن اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین الجامعۃ الاسلامیہ سراج العلوم، اور آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی اور اس ادارے کے ناظم اعلیٰ، جن کی قیادت میں اور جن کی سربراہی میں الحمدللہ یہ ادارہ روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور انہی کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ حفظ قرآن کی مجلس میں طلباء ختم قرآن کے لیے آخری آیات پڑھیں گے۔ حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، اور معزز اساتذہ کرام اور یہ جو حفاظ کرام ہیں، ان کے سرپرست اور گھر کے احباب، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، یہ مجلس بڑی عظمت والی مجلس ہے، اس لیے کہ آج الجامعۃ الاسلامیہ کے سراج العلوم کے ان 46 بچوں کو آپ قرآن کریم کی آخری آیات مفتی لعیق احمد صاحب کی سربراہی میں پڑھتا ہوا دیکھیں گے، جنہوں نے اس ادارے کی آغوش میں رہ کر اپنے اساتذہ کرام کے سامنے پورا قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے، اور حفظ قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے کیا نتائج اور کیا ثمرات مرتب ہونے والے ہیں، ان تفاصیل سے الحمدللہ ہر باشعور مسلمان واقف ہے۔ بہت زیادہ اس پر گفتگو اور چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم سب یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے عظیم اور بڑی دولت ایمان کے بعد ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کریم سے وابستگی ہے، اور اسے اپنے سینے میں بسانا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء والرسل کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ طبقہ ہے جو قرآن کی تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہے، سیکھتا ہو یا سکھاتا ہو۔ ان دونوں طبقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نبی آخر الزمانے سب سے بہترین اس روئے زمین کا طبقہ انہی کو گردانا ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اشرف الکتب ہے۔ دنیا بھر کی کتابوں میں
بلکہ آسمان سے نازل ہونے والے صحیفے اور کتابوں میں بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ شرف حاصل ہے اور کلام اللہ ہونے کی حیثیت اسے حاصل ہے تو یہ قرآن کریم ہے۔ تو انزل اشرف الکتب باشرف اللغات، سب سے بہترین زبان میں، عربی زبان میں ہے۔ جنت میں پہنچ کر جنتیوں کو بھی ساری بولیاں بند ہو جائیں گی، صرف عربی زبان وہاں چلے گی۔ اور پھر سب سے بڑے جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو اس دنیا کے اوپر اتارا ہے۔ اور کہاں؟ علی اشرف بقاع الارض، دنیا کے تمام خطوں میں اور روئے زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے ناف عالم مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَشْهَرِ شُهُورِ السَّنَةِ وَهُوَ شَهْرُ رمضان، اور سب سے عظمت والے مہینے یعنی رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر دفعتاً، اور پھر پیغمبر علیہ السلام پر جو سلسلہ نزول کا آغاز ہوا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوا، 27ویں شب میں، شب قدر میں ہوا ہے۔ تو اتنی عظمتوں کی حامل یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو الحمدللہ ہمارے ننھے منھے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے۔ یہ بھی سعادت کے حامل ہیں، اور ان کے اساتذہ کرام نے جو ان پر محنت کی ہے، اور ان کے جو سرپرست اور ماں باپ ہیں، یہ سب بھی انشاءاللہ دارین کی سعادت سے مالا مال ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ اسی ختم قرآن کی مجلس کے اندر آج ہم سب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اسی طرح سے ترقیات کی منازل طے کرنے کی مسلسل توفیق ارزانی فرمائے۔ اب میں چونکہ علیحدہ سے تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مجلس ختم قرآن ہے۔ حضرت مفتی صاحب ان بچوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو آگے آگے پڑھتے جائیں گے، اور تمام 46 طلباء مفتی صاحب کی سربراہی میں ان آیات کو دہراتے جائیں گے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی آخری آیات کو پڑھ کر کے حفظ قرآن کی تکمیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ میں گزارش کروں گا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں اور اس مجلس کو مکمل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کے اقراری مجرم ہیں، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. انتہائی مقبولیت کا وقت ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں پر معافی قلم پھیر دیجئے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے. آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہر طرح کی برائیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. ہر طرح کے خیرات سے ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ انتہائی مقبولیت کا وقت ہے، خود ختم قرآن کا وقت ہے. اے اللہ اس اداروں کو ہر طرح کے ترقیات سے نواز دیجئے. ہر طرح کے شرور و فتن سے اس کی پوری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی تمام خیرات سے ہم سب کو نواز دیجئے. اے اللہ تمام برکات سے نواز دیجئے. اے اللہ ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نواز دیجئے. اے اللہ طلباء میں، اساتذہ میں، اراکین میں بے پناہ محبت پیدا فرما دیجئے. ہر طرح کے اختلاف اور انتشار سے پوری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس ادارے کا تعاون کرنے والے، اس ادارے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اے اللہ اس ادارے کو کسی طرح سے اپنے دلوں میں یاد رکھنے والوں کی تمام حاجات کو مکمل فرما دیجئے. تمام ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. ان کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہوں، ان کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما. اولاد کے غم سے حفاظت فرما. اولاد کے غم سے حفاظت فرما. بری رات، بری بات، برے انجام سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجئے. اے اللہ جو کام شروع کیا گیا ہے اللہ اس کو مکمل فرما دیجئے، اور آئندہ کے تمام پروگرام کو اللہ عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں چل رہی ہیں اللہ ان تمام سازشوں میں انہیں ناکام فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کو عظمت رفتہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ان کو ایسا، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے پورے عالم کے اندر ہدایت کے راستے پر ہدایت کی ہوائیں عام فرما دیجئے. اے اللہ دین کے جتنے کام جہاں کہیں بھی جس انداز سے بھی ہو رہے ہوں اے اللہ تجھے کام پسند ہوتے اللہ اس کام کرنے والوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، ان میں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ادارے کی خیر کے سلسلے میں جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دیجئے. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ مانگنے نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان تمام حاضرین سماعت فرمائیں کہ آج کھارگھر نئی ممبئی میں تبلیغی اجتماع کا آخری دن ہے. آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد خطاب ہوگا اور دعا ہوگی. اسی لیے جامعہ کے اندر مجلس ختم قرآن بہت مختصر رکھی گئی اور صبح سویرے 8:30 بجے ہی یہ مجلس منعقد ہو گئی. اب الحمدللہ ہم اس ختم قرآن کی مجلس سے مکمل فارغ ہو چکے ہیں. لہٰذا ادارے کے ذمہ داران کی طرف سے تمام اساتذہ کرام کو کھارگھر نئی ممبئی تبلیغی اجتماع میں جانے کی مکمل اجازت ہے. ہماری گزارش ہے کہ وہاں ضرور تشریف لے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.